بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. صدق الله العظيم. کل آپ نے قرآن کے اوپر کیے جانے والے اعتراض کا جواب سنا، پھر ساتھ میں آپ نے سنا کہ جس بندے نے دنیا میں کسی کو اپنا دوست بنایا اور وہ دوست بھی برا دوست رہا، تو یہ دوست دن قیامت کی حسرت کرے گا، کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا. سلسلہ چل رہا ہے اعتراضات کا. آج اللہ اپنے پیغمبر کو تسلیاں دے گا. پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے شکوے کو بیان فرمایا وقال الرسول، کہا رسول نے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن، بنایا انہوں نے اس قرآن کو، مہجورا، متروک، چھوڑا ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا یہ شکوہ دنیا میں کیا تھا یا آخرت میں کریں گے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکوہ دنیا میں کیا، اور جب یہ شکوہ کیا تو آگے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، میرا پاک پیغمبر، تیری قوم کے لوگ اگر قرآن نہیں مانتے، تیری بات نہیں مانتے، یہ آج کی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے نا، انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات کو نہ مانا. اور دوسرا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر جب محشر کے میدان میں عدالت لگی ہوگی، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کریں گے اور کہیں گے اے اللہ، میری اس امت نے قرآن کو مہجور بنا دیا تھا، متروک بنا دیا تھا. کفار تو ایسے تھے، جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو جی، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، بیچ میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. کافر تو انکار کرتے تھے، کافروں کے اس کے انکار کی وجہ سے اللہ جہنم میں پھینکے گا. لیکن ایمان والوں کے پاس جب یہ قرآن پہنچا، انہوں نے زندگی میں کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. جب ملا تو اس قرآن کو ٹھپ کر انہوں نے الماریوں میں رکھا. بچیوں کو شادیوں میں قرآن دیا کرتے تھے، سر کے اوپر رکھا کرتے تھے، لیکن یہ تلقین نہیں کرتے تھے بیٹی اس کو پڑھنا. نہ خود اس پر عمل کرتے تھے، نہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے تھے، نہ اس پر عمل کرواتے تھے. اور ایسا بھی نہیں کرتے تھے کہ قرآن سیکھتے یا آگے کسی کو سکھاتے. نہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ قرآن کو پڑھا نہ قرآن پر عمل کیا، تو مسلمانوں نے اس طرح قرآن کو چھوڑا. کافر تو انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے. مسلمان ایمان والے کیا کرتے ہیں جی؟ بس قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا جی، بس یہ قرآن ہے. دن قیامت کے اللہ کا پاک پیغمبر یہ شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا. اور یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک. یاد رکھو یہ قرآن دن قیامت کے آپ کے حق میں سفارشی بھی بن سکتا ہے اور آپ کے حق میں شکایتی بھی بن سکتا ہے. اگر آپ نے اس قرآن کو پڑھا، جس طرح باقی کام آپ کرتے ہو نا جی، 3 ٹائم کا کھانا ترتیب کے ساتھ کھاتے ہو، تو ایک ٹائم تو کم از کم قرآن کا ہو نا جی. ہماری مسجد کے اندر سوائے 2-3 بندوں کے جو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن پڑھتے ہیں، وہ پرانا زمانہ گیا جی. صبح کی نماز ہوتی تھی، لوگ گھروں میں جاتے تھے، قرآن کھول کر پڑھتے تھے. مائیں ہوتی تھی، اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس کے بعد قرآن کھول کر پڑھتی تھی جی، ٹھیک ہے. بعد میں چائے چلتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا جی، ٹھیک ہے. لوگ ایسے بدلے کہ قرآن کو دیکھنا بھی ان کو نصیب نہ ہوا. تو فرمایا القرآن حجت لک، یہ قرآن دن قیامت کے آپ کے حق میں سفارشی بنے گا. جو بندہ دنیا میں قرآن کو پڑھے گا، قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت، قرآن کی ایک ایک سورت دن قیامت کے اس بندے کے حق میں سفارش کرے گی، اے اللہ پھر میں آپ کی لاریب کتاب ہوں تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما. اور اسی طرح یہ قرآن
قبر کے اندر بھی بندے کے لیے سفارش کرتا ہے جی، بندے کے پاس عذاب والے فرشتے نہیں آنے دیتا جی، اللہ اس بندے کا وہاں پر بھی حساب و کتاب آسان فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا او علیہ، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، نہ اس کو پڑھا نہ دیکھا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری، یا وہ جنہوں نے پڑھا ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا کر دیا، جس کو بلا دیا جی، پھر اس کے قریب ہی نہ آئی۔ ہوتے ہیں نا جی آپ کے چھچ کے اندر بے شمار حافظ ایسے ہیں جی، حفظ کیا اس کے بعد داڑیاں کلین شیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گھومتے ہیں پھرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور رمضان آ جاتا ہے، ہاں جی یہ مسئلہ سنیں، رمضان کے اندر تھوڑی بہت داڑھی رکھ لیتے ہیں جی، کیا ہے جی، نماز پڑھائیں گے۔ یاد رکھیں ایک بالغ سے کم داڑھی رکھنے والا بندہ، چاہے وہ شیو کرتا ہو یا تھوڑی بہت داڑھی رکھتا ہو، اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رکھیں یہ مسئلہ ہے جی، یہ پچھلے دنوں میں آپ کے پچھلے محلے میں یہ مسئلہ پیش آیا تھا، تو مقتدی استاد جی کے ساتھ ناراض ہو گیا کہ آپ نے میرے بچے کو کیوں کہا کہ میرے بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں جی، جس بندے کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی کٹواتا ہے ایک بالغ سے کم، اس بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے مت پڑا کریں، ہوتی نہیں ہے۔ اب ہم اپنی طرف سے تو مسئلہ بتا نہیں سکتے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک وہ بندہ استاد جی کے ساتھ ناراض ہوگا۔ تو اسی طرح حدیث میں ایک اور آتا ہے الصوم والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن بھی دن قیامت کے سفارش کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ قرآن اور ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا ہے جی، وہ پستیوں سے بلندیوں پر لے کر جایا ہے، اور بہت سارے ایسے تھے جن کو بلندیوں سے گرایا، پھر پستیوں سے نیچے ذلیل کرتے کرتے رکھ دیا۔ فرمایا میرا پیغمبر دن قیامت کے جب یہ شکوہ کرے گا، اللہ وہاں پر پھر پوچھ تاچھ کرے گا۔ شکوہ کرنے والا پیغمبر ہو، شکایت کرنے والا پیغمبر ہو، تو خود سوچو جی حضور کی وہاں پر بات سنی جائے گی۔ جب حضور یہ شکوہ کریں گے، کیا یہ ہے کہ دنیا میں حضور کو کفار نے ستایا تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو پھر تسلیاں دی۔ ہوتا ہے نا جی، ایک محب اپنے محبوب کو تسلیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے کیا بات ہے جی، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے، کفار نے جب تکلیفیں دی تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، میرا پاک پیغمبر تو پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے۔ تو پہلا نہیں ہے کہ تیرے ساتھ انہوں نے دشمنی مولی ہے، تیری بات نہیں مانتے، میری کتاب کو نہیں مانتے، تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنیاں مولی ہیں جی، ان کی کتابوں کو بھی نہیں مانا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کافی ہے تیرا رب ہادیاً، ہدایت دینے والا، ونصیرا، اور مدد کرنے والا۔ قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں سورۃ عنکبوت کے اندر وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہدایت صرف میرے رب کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت اسی بندے کو ملتی ہے، قرآن کہتا ہے جو بندہ ہمارے راستے کے اندر کوشش کرتا ہے، جو حق کا تلاشی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو ہدایت دیتا ہوں۔ اللہ زبردستی کسی کو مومن نہیں بناتا، کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، کیوں؟ فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اچھائی کا بھی، برائی کا بھی، ایمان کا بھی، کفر کا بھی، جس کا جی چاہتا ہے جہاں جس کو چاہے اختیار کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آخرت میں نکلے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا جی، امام الانبیاء ہے، پیغمبروں کا بھی امام ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا نا جی کہ میرے قوم کے لوگ سارے مسلمان ہو جائیں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا والد ہے ابو طالب ہے، ٹھیک ہے، آخری وقت ہے، حضور پاس گئے، کہا چچا جان میرا کلمہ پڑھ لو، دن قیامت کے آپ کے حق میں سفارش کروں گا، میرے چاچے نے کلمہ پڑھا تھا، اگر اونچا نہیں پڑھتے ہو کم از کم میرے کان میں پڑھ لو تو میں آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ لیکن چاچا آخری وقت میں انکار کر بیٹھے، کفر کی حالت میں مرا جی۔ آج شیعہ زور لگاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس بات کو کہ مسلمان ثابت کریں، لیکن نہیں ہے جی، ہدایت اختیار میں نہیں تھی حضور کی۔ تو فرمایا انک لا تہدی من احببت، میرا پاک پیغمبر جس کو آپ چاہتے ہیں جس کو ہدایت دینا، لیکن اگر اللہ نہ چاہے نا جی آپ ہدایت دے نہیں سکتے، پیغمبروں کے اختیار میں نہیں تھی، اگر ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ مشرک کو دیتے جی ہدایت، اگر پیغمبروں کے اختیار میں ہدایت ہوتی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دیتے، اگر پیغمبروں کے اختیار میں ہوتی تو لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو دیتے جی، وغیرہ وغیرہ جی، پیغمبروں کے اختیار میں ہدایت نہیں تھی۔
وقال الذین کفروا، کہا کافروں نے، لولا نزل علیہ القرآن، کیوں نہیں اتارا جاتا اس پیغمبر کے اوپر قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی مرتبہ۔ مشرک کفار یہودیوں کے پاس جاتے، عیسائیوں کے پاس جاتے، ان کے جلسوں میں جلوسوں میں جاتے نا جی، تو یہودی بتاتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ہی بار تورات دے دی تھی، عیسائی بتاتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یک بارگی تورات انجیل دے دی تھی۔ آپ کا پیغمبر کیسا ہے جی، آپ کا بندہ کیسا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس دن بدن تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہوتا ہے۔ 23 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پورا اترا جی۔ پہلی بھائی اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس غار حرا میں آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور آخری بھائی حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں عصر کی نماز کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انہوں نے اعتراض کیا، آپ سچے پیغمبر ہو تو آپ سے پہلے بھی تو پیغمبر آئے نا جی، موسیٰ آیا تو اس کو اللہ نے پوری کی پوری تورات دے دی جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کو پوری کتاب دے دی تھی۔ آپ اگر سچے پیغمبر ہو تو آپ کے پاس پورا کا پورا قرآن کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ نے اس کی آگے وجہ بیان کرائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم ثابت رکھیں فؤادک، اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو۔ نمبر 1، جب آپ کو تانے دیے جاتے ہیں، مشرک یہ تانے دیتے ہیں، کفار تانے دیتے ہیں، تو اللہ قرآن اتا کر میرا پاک پیغمبر آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے جی، ٹھیک ہے، حضور کو تسلیاں ملتی ہیں۔ یہ ظالم بدبخت میری بات نہیں مانتے تو بے شک نہ مانے، اللہ تو میرے ساتھ ہے جی۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کیوں؟ اگر اللہ رب العزت ایک ہی مرتبہ بیک بار قرآن کو اتارتا تو قرآن کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنا صحابہ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا، ہر حکم کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ مشرک حضور کو تکلیفیں دیتے نا جی، جبریل آتے ایک آیت سناتے، حضور کا کام ہلکا ہو جاتا ہے۔ مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ڈھاتے، جبریل آتے ایک آیت لے کر آتے، 2 آیتیں لے کر آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا جی، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے، صحابہ کو سناتے، صحابہ اسی وقت یاد کرتے تھے۔ اور صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب آیت سنتے نا پھر اس آیت کے اوپر عمل کرتے جی، ٹھیک ہے، حفظ بھی کرتے اور اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے۔ قرآن کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی یہ وجہ بھی تھی۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، نہیں لائے وہ آپ کے پاس بِمَثَلٍ، کوئی مثال، اگر ان کے پاس کوئی مثال ہوتی تو اچھی سی مثال لے کر آتے۔ الا مگر جئناک، مگر لائیں ہم آپ کے پاس بالحق، حق و احسن تفسیرا، اور بہترین مثال۔ ان کے پاس کوئی ایسی مثال ہوتی تو جو ماننے کے قابل ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، لیکن ہم نے آپ کے پاس بہترین تفسیر بھیجی ہے، بہترین مثالیں دی ہیں جی۔ اہل حق کی اللہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے قرآن کی آیت سرسری جی، آپ سنتی ہو سمجھ آ جاتی ہے، بسا اوقات سمجھ نہیں آتی، لیکن جب اللہ مثال دے کر سمجھاتا ہے نا جی، وہ بات دل پہ اثر کرتی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور مشرک بھی کافر بھی مانتے تھے جی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو حضور کو جادوگر تو نہیں کہتے تھے، اس لیے کہتے تھے حضور جب قرآن پڑھتے نا، ایک قرآن کی تاثیر جی، اور ایک پیغمبر علیہ السلام کی زبان کی تاثیر، جب حضور پڑھتے تو ان کے دلوں کے اوپر ٹھک کر کے لگتا تھا، ان کو تکلیف ہوتی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے لیکن غلاظت اندر بھری ہوئی تھی۔ الذین یحشرون، لوگوں کو اٹھایا جائے گا قیامت والے دن، علی وجوہہم، چہروں کے بال، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں جو برے ہیں، مکانا جگہ کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور گمراہ ہو گئے اور برے ہیں راستے کے اعتبار سے جی۔ یاد رکھیں اس آیت کی مفسرین فرماتے ہیں کہ اصولی طور پر دن قیامت کے جب اللہ لوگوں کو اٹھائے گا 3 گروہوں میں تقسیم فرمائے گا۔ پہلے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بہترین قسم کی سواریاں مہیا فرمائیں گے، وہ لوگ ان سواریوں پر سوار ہوں گے، پل صراط کو آنن فانن پار کر دیں گے۔ مومن لوگ وہ ہوں گے جو تھوڑے بہت گنہگار ہوں گے،
پل صراط کو پار کرتے وقت کبھی دائیں آنکڑوں میں پھنسیں گے، کبھی بائیں طرف میں پھنسیں گے، کرتے نہ کرتے ایک نہ ایک سانپ سے وہ پار ہو جائیں گے۔ لیکن کفار کیا ہو جائیں گے جی؟ بیچ میں گر جائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، جنتی لوگوں کو جنت میں جانے دیا جائے گی اور جہنمی لوگوں کو گھسیٹ کر اوندا منہ جہنم میں پھینکا جائے گی۔ اب جب ان لوگوں کو اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ ان کو فرشتوں کو حکم دے گا کہ گھسیٹ کر لے کر جاؤ اوندا منہ۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ وہاں پر لوگ اوندا منہ چہرے کے بال چل کر کیسے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا جو رب دنیا میں پاؤں کے اوپر چلانے پر قادر ہے وہ رب قیامت والے دن چہرے کے بال، ماتھے کے بال چلانے پر بھی قادر ہے۔ کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا پاؤں پر تو چلتے ہوئے، ہم تو چلتے ہیں، یہ نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں نا، یہ آج کل ویڈیو بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہاتھ نیچے رکھے ہوتے ہیں، ٹانگیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، ہاتھوں پہ چل کر اللہ منہ دے منہ چلا کر لے کر جائے گا جی۔ فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جہاں پر کفار کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن چند بندے امت محمدیہ کے بھی ایسے ہوں گے جن کو اللہ کیا کرے گا جی؟ اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مجاہد کو جو دنیا میں ریاکاری کے لیے، بہادری، نام شہرت کے لیے جہاد کرتا تھا، اس کو بھی اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ دوسرا وہ بندہ سخی، مالدار، جو لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرتا تھا صرف اس لیے کہ لوگ مجھے کیا کہیں جی، چودھری صاحب، ملک صاحب وغیرہ وغیرہ جی، ٹھیک ہے، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، ایم این اے صاحب، تو اس بندے کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور تیسرا وہ مولوی، وہ عالم جس کو مسئلہ پتہ ہوتا تھا اور مسئلہ چھپا دیتا تھا جی، یا یہ ہے کہ مسئلے کو ہیر پھیر کر کے پیسے ادھر سے مارتا تھا، ادھر سے مارتا تھا، مسئلہ الٹا بیان کرتا تھا، اس مولوی صاحب کو بھی کیا کیا جائے گا جی؟ اوندا منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ بھئی مولوی صاحب ہی بیچ میں آئیں گے، وہ بندہ بھی آئے گا جس بندے کو مسئلے کا علم ہے۔ آپ نے مسئلہ مجھ سے سنا، آپ کو پتہ ہے جی استاد جی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے یا آپ سے پوچھتا ہے اور آپ اس کو بتاتے نہیں ہو، آپ کا بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ صرف مولویوں اور مجاہدوں اور مالداروں کے ساتھ نہیں ہے، جس کو مسئلے کا علم ہو گیا اس کے بعد وہ کیا ہے مسئلے کو چھپایا، اس کے ساتھ بھی یہ حشر ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے کیا کیا جی؟ حقیقی معنوں میں جہاد کیا، حقیقی معنوں میں سخاوت کی، حقیقی معنوں میں آپ نے علم کو آگے پھیلایا، ان کی شانیں کیا ہے جی؟ سب سے اونچی ہوں گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق آتَيْنَا، تسلی ہے، انسان ہے نا جی تھک جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ روزانہ بندہ جب دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے نا جی، نالا والے بندے بھی آتے ہیں، تبلیغی آ گئی، استاد جی روزانہ ہی مسئلہ بیان کرنا رہنا جی، ٹھیک ہے، ساڑھے پیچھے پہ رہنا جی، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کا پیغمبر ان کو بتاتا نا جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو نا کامیاب ہو جاؤ گے نا، یا حضور کہتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اور میری قوم کے لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اللہ کے سوا تم ان بتوں کی، ان بزرگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں راتی تیاری یہی مسئلے بیان کرتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے پیغمبر کو تسلی دی، بندے کا دل ٹوٹ جاتے ہیں نا جی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل کو پھر جوڑا جی، مثالیں دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ تحقیق آتَيْنَا، ہم نے دیا موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، کتاب تورات شریف، وَجَعَلْنَا مَعَهُ، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اخاہ، اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیراً، وزیر مشیر، موسیٰ تو بھی جا، ہارون تو بھی جا، دونوں مل کر فرعون کو دعوت و تبلیغ دو، اگر مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو تب بھی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، ٹھیک ہے، صرف اپنی قوم کو لے کر پار ہوئے جی، قوم کے لوگوں نے بھی وہاں پر جا کر موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا ہے، اتنا تنگ کیا، آپ نے سنا ہے جی، ٹھیک ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں بھی، سورۃ بقرہ میں بھی سنا ہے، بڑا تنگ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، پھر ہم نے کہا اذْهَبَا تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، اس قوم کی طرف، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے ہماری توحید کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ، موسیٰ کی بات نہ مانی، حضرت ہارون کی بات نہ مانی، فَدَمَّرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا، تدمیراً، ہلاک کرنا۔ میرا پاک پیغمبر، آج اگر آپ کی قوم آپ کی بات نہیں مانتی تو ہم ان کا حشر بھی وہی کریں گے جو قوم موسیٰ کا کیا تھا جی، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو سب ہستی سے مٹایا تو آپ کی قوم کا بھی حشر ہو سکتا ہے۔
وقوم نوح میرا پاک پیغمبر دوسرا واقعہ سن نوح علیہ السلام کا لما کذب الرسول جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو اغرقناہم پھر ہم نے پانی کے ذریعے ان سب کو غرق کر دیا وجعلناہم اور بنایا ہم نے ان کو للناس لوگوں کے لیے آیتاً بطور عبرت نشانی صرف ایک آسی بندہ بچا باقیوں کو اللہ روئے زمین سے اللہ نے ختم کیا یہ نہیں کہ وہاں پر سیلاب آیا پورے روئے زمین کے اوپر سیلاب آیا بچے وہی جنہوں نے کلمہ پڑھا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے باقی سارے کے سارے غرق ہوئے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو عذابوں کو ظالموں کے لیے دردناک عذاب میرا پاک پیغمبر تیسرا واقعہ بھی سن وَعَادًا وَثَمُودَ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے وثمود قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے آگے پانچواں واقعہ بھی سن وَأَصْحَابَ الرَّسِّ کنویں والوں کا بھی واقعہ سن وَقُرُونًا اور اسی طرح اور بھی بہت ساری جماعتیں بین ذالک درمیان اس کی کثیرہ ہم نے ان سب کو ہلاک کیا جی قوم عاد کا ذکر بھی آپ نے سنا قوم ثمود کا بھی ذکر سنا اور کنویں والوں کا بھی تھوڑا سا مختصراً ذکر سنا آج پھر سن لو کنویں والے کون لوگ تھے جی عرب کے اندر ایک مشہور علاقہ ہے جی حضرموت کا ایک شہر تھا بڑا شہر تھا جی جس کا نام تھا حصورہ اس شہر کے اندر اللہ نے آپ نے ایک پیغمبر بھیجا جی حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر آئے انہوں نے کافی عرصہ دعوت و تبلیغ دی کافی عرصہ دعوت و تبلیغ کی سوائے ایک حبشی غلام کے جی نہ اپنا والد مسلمان ہوا نہ اپنے ماں باپ ہوئے نہ اپنی بیوی بچی ہوئے کوئی بھی نہ ہوا جی ظاہر بات ہے پیغمبر کا کام یہ ہے جی قوم کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ دینا ڈیوٹی یہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی اللہ کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اب جب وہ سنتے رہے کہ یہ روزانہ ہمیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ دعوت دیتا ہے اس نے ہمارے کانوں کو بکا لیے بیٹھے ظالموں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہنے لگے کہ بھئی اس طرح کرتے اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ایک یہ رہ گیا اور ایک تو کیا ہے جی غلام ہے غلام کو کون سنتا ہے جی ٹھیک ہے یہ ہے جی بس ہمیں روزانہ دعوت و تبلیغ کرتا ہے ظالموں نے جنگل کے اندر ایک کنواں تھا جی ویران تھا جی لیکن یہ ہے کہ بڑا پرانا کنواں تھا بڑا گہرا کنواں تھا جی مشورہ کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو وہاں پر لے کر گئے اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کنویں کے اندر پھینکا اور پھینکنے کے بعد اوپر بڑی چٹان رکھی تاکہ یہ غلام جو حبشی غلام مسلمان ہوئے نا یہ اٹھا نہ سکے اب وہ حبشی غلام شام کے وقت آتا اپنے پیغمبر کو کھانا دیتا اور چلا جاتا جی ٹھیک ہے ایک دن اپنے پیغمبر کو کہنے لگا حضرت آپ کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیے میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کنویں میں آ جاؤں حضرت نے فرمایا نہیں انہوں نے مجھے پھینکے اگر آپ آؤ گے تو یہ خودکشی ہوگی اور حرام ہوگی لہٰذا مت آؤ گی کافی عرصہ گزرا دن دناتی ہوئے آئے جاؤ جا کر دیکھتے ہیں جی حنظلہ کی کیا حالت ہوئی آ کر کہنے لگے کیف بکا یا حنظلہ اوے حنظلہ بتا تیری کیا حالت ہے اندر سے جواب آیا یا قوم عبد اللہ اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو کہنے لگے کتنا پکا ہے جی ٹھیک ہے مرا بھی نہیں ہے اور کیا ہے جی اور اپنی بات پہ ڈٹا ہوا ہے جی ظالموں نے کافروں نے مٹی ڈالی پتھر اوپر سے پھینکے اور پیغمبر کو شہید کر دیا پھر کیا ہوا جی آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور ہم نے ہر ایک کے لیے بیان کیے مثالیں جی اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی مثالوں سے سمجھایا فرعونیوں کو بھی سمجھایا قوم ہود کو قوم لوط کو قوم ثمود کو ہر قوم کو اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا جی آپ نے قرآن کے اندر کتنی مثالیں سنی ہیں جی ٹھیک ہے بے شمار مثالیں اللہ نے دی مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے لیکن کیا ہوا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا جی ٹھیک ہے جس طرح ان قوم کے لوگوں نے پیغمبر کی باتوں کو نہ مانا اللہ نے انہیں ہلاک کیا میرا محبوب تو پریشان نہ ہو اگر تیری قوم کے لوگ تیری بات نہیں مانیں گے ہم ان کو بھی کیا کریں گے ہلاک کریں گے اللہ اپنے عذابوں سے بچائے